آج کل جو عام طور سے تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم داعی ہیں، یعنی اور سب لوگ تو خراب ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس کام کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، اس کام کے لیے تنظیم قائم ہو رہی ہے، لیکن اپنی فکر سے، اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں۔ خود ہمارے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں، خود ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، دین کے اعتبار سے ہمارا رویہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے، اس فکر سے بسا اوقات ہم بے تعلق ہو کر صرف یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کی اصلاح کریں، کہ طرز عمل کو بہتر بنائیں۔ اس پر ساری توجہ اس پر مرکوز ہوتی ہے، اور خود اپنا کیا حال ہے اور ہم کس درجہ دین پر صحیح معنی میں کاربند ہیں اور کہاں کہاں ہمارے اندر نقائص ہیں، یہ فکر اس دوسروں کی اصلاح کی فکر میں خود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوت بھی اور ہمارا دین کو پھیلانے کا جذبہ بھی وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو یہ کام کیا کہ جتنا دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، اس سے زیادہ خود عمل فرمایا۔ سارے لوگوں کو کہا کہ بھئی 5 نمازیں فرض ہیں تمہارے ذمہ، تو دوسروں کو تو 5 نمازیں فرمائیں، لیکن خود 8 نمازوں کا مکمل اہتمام فرماتے تھے۔ اشراق، تہجد اور رات کے وقت میں تہجد اور اوابین۔ تو دوسروں کو کہا کہ نہیں، تمہیں اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے تمہارے ذمہ، لیکن خود کر کے یہ دکھایا۔ زکوٰۃ فرض کی تو 2.5% 40واں حصہ یہ کہہ دیا کہ بھئی 40واں حصہ ادا کر دو تو تمہارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ جعلہ اللہ طہارۃ للاموال، کہ زکوٰۃ کو جو 2.5% ہے وہ تمام مال کے طہارت کا اور پاکی کا سبب بن جائے گا۔ دوسروں کو تو یہ کہا۔ خود اپنا حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر خیال آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو قبل اس کے کہ نماز کے بعد جو تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بجائے اٹھ کر جلدی سے تشریف لے گئے، واپس جلدی سے آ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ جلدی سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو بتایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ اس کے مستحقین تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک چین نہیں آیا۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور خود اپنے اوپر مشقت جھیلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی جو دعوت پھیلائی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو وہ اس طرح کہ دوسروں کو تو اطمینان دلایا کہ بھئی اتنا کام کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن خود ان کا حال یہ ہے کہ جس کا مورخ یہ لکھتے ہیں کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار، کہ رات کے وقت میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ راہب ہیں، یعنی وہ دنیا سے قطع نظر کر کے اپنا سارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار فرماتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز ہو رہا ہے۔ رہبان باللیل رکبان بالنہار، اور دن کے وقت میں
وہ سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر اور جہاد کے کام میں مشغول ہوتے ہیں. رہبان باللیل رکبان بالنہار. اور یہ بات کسی مسلمان نے نہیں کہی، بلکہ جو مخالف دشمن تھا وہ جب مسلمانوں کے کیمپ کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا اور اس نے جا کر اپنے سرداروں کو رپورٹ دی تو اس میں کہا بھئی ان لوگوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار. تو یہ صحابہ کرام کا بھی معمول اس پر رہا. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی فکر کرو اور جو لوگ کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو وہی ساتھ میں فرمایا الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم زندگی میں کیا عمل کیا کرتے تھے. لہذا یہ جو اپنی اصلاح کی فکر، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں. یہاں تک کہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا شبیہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں کو انہوں نے خلفاء بنایا، اپنا مجاز بنایا کہ بھئی اب تم الحمدللہ دین صحیح طریقے سے سمجھ بھی گئے ہو اور فی الجملہ اس کے اوپر کاربند بھی ہو، تو اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بیعت کر لیا کرو، دوسروں کو بھی تلقین کر لیا کرو. خلیفہ مجاز جس کو کہتے ہیں. آج تو خلافت بڑی سستی ہو گئی ہے، جو ذرا سا چند دن کسی مرشد کے پاس رہ لیا تو بہت جلدی اس کو خلافت عطا کر دی جاتی ہے. لیکن حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا جو طریق ہے اس میں خلافت تو کجا، بیعت جو ہے وہ بھی جلدی نہیں کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز اصلاحی تعلق ہے. بیعت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی ایسی لازمی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہ ہو. ایک برکت کی چیز بے شک ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ اصلاح کا ہے، اور اصلاح ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. تو اصل کام جو ہے وہ یہ کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کر کے آدمی اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے. بیعت اسی لیے حضرت جلدی نہیں کرتے تھے بیعت کرنے میں. پہلے آنا جانا ہو، خط و کتابت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو، اور پھر اعتقاد بھی ہو، جو باتیں بتائی جائیں ان کے اوپر عمل بھی کرے. یہ سب دیکھنے کے بعد جب دیکھتے تھے کہ اب یہ صحیح راستے پر پڑ گیا ہے تو اس وقت بیعت بھی کر لیتے تھے. تو بیعت میں بھی جلدی نہیں کرتے تھے، اور بیعت کرنے کے بعد خلافت دینے میں بھی جلدی نہیں، بلکہ اس کو ہر طرح سے جانچتے تھے، اور جانچ کر پھر کسی کو اجازت دیا کرتے تھے کہ بھئی آگے تم اب میرے سلسلے میں دوسروں سے بیعت بھی کر سکتے ہو، ان کو تلقین بھی کر سکتے ہو. لیکن ان جن کو بیعت کی اجازت دی، تلقین کی اجازت دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے وہ کورس مکمل کر لیا تربیت کا، اور اس تربیت کا کورس مکمل کرنے کے بعد اس لائق ہو گئے کہ وہ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنائیں. اس کے باوجود ہر خلیفہ کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ ہر وقت اپنے اوپر کڑی نظر ڈال کر دیکھتے رہو کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی. اور وہ شعر حضرت کے ہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا کہ اندری راہ می تراشو بی خراش، اندری راہ می تراشو بی خراش، دم فارغ مباش، کہ اس راستے میں تو ہر وقت تراش خراش چلتی رہے گی. جیسے کوئی پھلوں کا یا پھولوں کے پودے ہوتے ہیں تو کبھی اس کو کاٹنا پڑتا ہے، کبھی اس کا پتا کاٹ دیا، کبھی تو اس کو ایک تہذیب کا سلسلہ اس میں جاری رہتا ہے. تو فرمایا کہ اندری راہ می تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، آخری سانس تک
ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو. یعنی فارغ ہو کر یہ تصور نہ کرو کہ اب ہم فارغ ہو گئے، بس اب ہماری اصلاح ہو گئی، آگے پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تا دم آخر دم فارغ مباش، آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو. اب ہمارے ہاں مشکل ایک یہ آ گئی ہے کہ جب درس نظامی پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ فارغ ہو گیا، فارغ التحصیل ہو گیا. تو اب فارغ ہو گیا تو بھئی فارغ کس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کام کرنا تھا بس پورا ہو گیا. یہ لفظ بہت ہی خراب ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا فارغ التحصیل. ارے تحصیل علم تو وہ چیز ہے جو مرتے دم تک جاری رہے گی، اور اپنی اصلاح کی فکر بھی مرتے دم تک جاری رہے گی. فارغ التحصیل کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. اگر کوئی ہے جو اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھتا ہے تو وہ انتہا درجے کا بے وقوف ہے، کیونکہ تحصیل علم سے فراغت مرتے دم تک نہیں ہو سکتی. طلب العلم من المہدی الی اللحد. لہذا کتنا بڑا علم کے اعلی مقام پر پہنچ جائے بندہ، لیکن وہ تحصیل علم سے بھی فارغ نہیں